بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم آیت نمبر 19۔ وَمَنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیاتِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وَمِنْ آیاتِهِ ان خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کی ابتدائی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، جو کہ ایک بے جان چیز ہے۔ اب دنیا میں اولین انسان پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے، جیسے کہ فرمایا کہ خلقہ من تراب، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ بات تو قرآن میں بار بار دہرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اولین تخلیق مٹی سے کی ہے۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان ہو جو زمین میں منتشر ہوتے ہو۔ منتشر مطلب ہے کہ پھیل جاتے ہو۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا کمال قدرت ہے کہ کہاں حقیر مٹی اور کہاں اشرف المخلوقات انسان، یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی دفعہ مٹی سے تخلیق کیا، اسی طرح وہ اسے دوبارہ بھی مٹی سے ہی اٹھائے گا۔ جب تم پہلی تخلیق کو تسلیم کرتے ہو تو دوبارہ زندگی کو تسلیم کرنے میں کون سا امر مانے ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے توحید، وقوع قیامت اور بعث بعد الموت پر یہ عقلی دلیل پیش کر دی ہے۔ انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، یہ اللہ کی مقرب تحرین مخلوق فرشتوں سے بھی بلند تر مقام رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاک میں وہ کمالات رکھے ہیں کہ جو دوسرے عناصر میں نہیں پائے جاتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا تمام روئے زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کی جائے، اور اس مٹی کے خمیر سے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا۔ پھر اللہ نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اب جس طرح روئے زمین کے مختلف خطوں میں کہیں کی مٹی سرخ ہے اور کہیں کی سیاہ ہے اور کہیں کی سخت اور کہیں کی یعنی کہ بڑبڑی سی ہے، اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف خطوں کے لوگوں کو بھی یعنی مختلف الانواع بنایا، یعنی کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی زرد رنگ کا ہے۔ اب اسی طرح ان کی طباع بھی مختلف ہیں، کوئی سخت طبیعت سے ہے، کوئی نرم مزاج ہے۔ یہ اس مٹی کا اثر ہے جو انسان کی تخلیق میں داخل ہوتی ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور یہ بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے مرد یا ساری کی ساری عورتیں ہی پیدا نہیں کی، بلکہ ہر صنف کے لیے اس کا جوڑا بنایا، جس طرح سورۃ النساء کی ابتدائی آیت میں فرمایا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر اس جوڑے میں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہی سے حضرت حوا کو پیدا کر کے ان کا جوڑا بنا دیا۔ اب جن کے اختلاط سے پوری نوع انسانی وجود میں آئی، تو گویا مرد اور عورت دونوں کی جنس ایک ہی ہے، البتہ ان کی صنف الگ الگ ہے تاکہ ان کا دائرہ کار صحیح رہے اور مقصود تخلیق پورا ہوتا رہے۔ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون پکڑو۔ اچھا جی، عورت اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، یعنی کہ عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں اور تم ان کے لیے ہو، اور گویا کہ عورتوں کی پردہ پوشی تمہارے ذمہ ہے اور تمہاری پردہ پوشی ان کے ذریعے ہے۔ اب جس طرح لباس جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان بھی اتصال کا سلسلہ قائم کیا۔ انسانی زندگی میں طرح طرح کے حوادثات پیش آتے ہیں اور انسان کو غم یعنی پریشانی، اندیشہ لاحق ہوتا ہے، یعنی ایسے حالات میں زوجین ہی ایک دوسرے کے ہمگسار اور ذریعہ تسکین بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا وَجَعَلَ، اور بنایا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی کا جذبہ بھی پیدا کر دیا۔ اب میاں بیوی کے درمیان قریب ترین دوستی اور مہربانی کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل میں طلب پیدا ہوئی ہے تو یہ محبت ہوگی، اگر طلب دوسری صنف کی طرف ہوئی تو رحمت اور مہربانی کا ظہور ہوگا۔
تو پھر اس محبت اور مہربانی کے جذبے کے تحت ہی ایک دوسرے کا ملاپ ہوگا جو کہ ذریعہ اولاد ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان محبت، دوستی، رحمت کا رشتہ قائم کر کے اسے نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب جو لوگ تعویذ کرواتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں، تعویذ کرواتے ہیں اپنے یعنی کہ بیوی کے متعلق کہ بیوی راضی رہے یا خامد کے متعلق کہ خامد سے محبت ہو جائے، اس طریقے سے محبت نہیں ہوتی۔ عمل سے محبت ہوتی ہے، خدمت سے محبت ہوتی ہے، قربانی سے محبت ہوتی ہے۔ جب تک قربانی نہ دی جائے اور میاں بھی قربانی دے، بیوی بھی قربانی دے، سسرال میں اچھا تعلق رکھے، قربانی دے گی تو اس سے محبت ہوگی۔ عمل سے زندگی جس طرح بنتی ہے اس طریقے سے زندگی بھی بنے گی اور محبت بھی ہوگی اور گھر ایک گلشن کی طرح قائم دائم رہے گا۔ تعویذات سے کبھی محبت نہیں ہوتی۔ انسان عمل غلط کرتا رہے، خامد کو ناراض کرتا رہے اور تعویذ کر کے پلاتا رہے، یہ محبت کا طریقہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے متعلق فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ اس کی پیدائش کی طرف دلائی۔ یہ دیکھو کہ ابتدائی طور پہ تمہیں مٹی سے تخلیق کیا، پھر آگے قطرہ آب سے نسل انسانی کو چلایا۔ اب اس قطرہ آب میں بھی مٹی کا اثر موجود ہے کیونکہ انسان کی ساری خوراک مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ انسان جیسی باکمال ہستی کو ایسے ناپاک قطرہ سے پیدا کیا۔ اگر جسم یا کپڑے کو لگ جائے تو دھونے کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ پھر مرد و زن میں محبت اور الفت کی کشش پیدا کر کے نسل انسانی کے آگے چلانے کا بندوبست کیا۔ یعنی ان چیزوں میں غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وقوع قیامت کا مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد کی آیت 24۔ یہ لوگ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس کے باوجود جو شخص دھیان نہیں کرتا اس کے لیے کوئی چیز نشانی نہیں بن سکتی اور نہ ہی وہ اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی کا تذکرہ کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارض و سما کی تخلیق بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو پیدا فرمایا، فضا میں معلق بھی کر دیا، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بھی بنا دیے۔ بھلا اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی بڑی بڑی چیزوں کو کون پیدا کر سکتا ہے؟ یہ اسی کی تخلیق ہے، اس کی وحدانیت اور قدرت کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب دنیا کے مختلف خطوں میں اولاد آدم ہزاروں بولیاں بولتی ہے۔ ایک محتاط انداز کے مطابق دنیا میں کم و بیش 4000 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ بھی قدرت کا جاری کردہ نظام ہے۔ جس طرح پہلی نسلیں ختم ہوتی جاتی ہیں، نئی نسلیں آتی ہیں، اس طرح بعض پرانی بولیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور نئی نئی زبانیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں۔ جس طرح ہماری اردو زبان آج سے 800 سال پہلے دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی تھی، اور اسی بڑی صغیر میں مختلف اقوام کے اختلاط سے اس زبان نے جنم لیا، اور اب یہ اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ اس میں علوم کے ذخیرے موجود ہیں، اور دنیا پہ کم و بیش 1 ارب انسان یہ زبان بولتے ہیں۔ اسی طرح انگریزی، عربی، فارسی، فرانسیسی، جرمنی، روسی، چینی بے شمار زبانیں ہیں۔ اب ان بڑی زبانوں کے علاوہ ہر علاقے کو چھوٹی چھوٹی اپنی زبانیں بھی ہیں ان کی، جیسے کہ ہمارے ہاں مرکزی پنجابی، جانگلی، یعنی کہ کوئی کون سی بولتا ہے، ہند کو پنجابی وغیرہ کر لیں، کشمیری، پشتو، بلوچی زبانیں ہیں۔ اب اس طرح ہر ملک کے علاقائی زبانیں بھی ہیں۔ اب ان سب کا احاطہ کیا جائے تو شمار سے باہر ہو جائیں، اور ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں بھی 14 زبانیں تو سرکاری طور پہ مسلمہ ہیں، یعنی ان کے علاوہ علاقائی زبانیں تو بے شمار ہیں۔ بہرحال زبان کا اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے۔ مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں، تبادلہ خیال ہوتا ہے، پھر ترقی کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ آج انگریزی دنیا کی اول درجہ کی یعنی کہ زبان ہے، جس سے ساری دنیا میں بولا اور سمجھا بھی جاتا ہے، مگر آج سے 1500 سال پہلے اس زبان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ اب دنیا میں عربی زبان کو سب پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ مختصر ہونے کے باوجود انتہائی ترقی یافتہ زبان ہے۔
اس کے حروف مختصر اور قواعد سائنٹیفک ہیں، اور انگریزی زبان میں اس لحاظ سے طوالت پائی جاتی ہے کہ اس زبان میں بہت سے حروف زائد ہوتے ہیں، یہ بولنے میں نہیں آتے۔ پھر اس کے باوجود یعنی کہ حروف مختلف آوازیں ہیں، جس طرح آوازیں بھی دیتے ہیں، کسی لفظ میں حرف سی کی آواز دیتی ہے، جبکہ کسی دوسرے لفظ میں یہی آواز سین کی آواز دیتا ہے، کہیں شین بنتا ہے اور کہیں کیا بنتا ہے، یہی شین کی آواز دیتا ہے، اور کہیں چے کی آواز دیتا ہے، اور کہیں کاف یعنی کا۔ عربی زبان میں ایسا تفاوت نہیں پایا جاتا، بلکہ ہر لفظ کے اپنے ہجے، ہر یعنی کہ حرف کی مستقل آواز ہوتی ہے۔ اب گرامر کے مطابق ان کے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں، کہیں بھی مسلمہ اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ بہرحال ہر خطے کی اپنی اپنی زبان ہے اور کسی زبان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر زبان کا ماحول، اس کی علوم، اس کی شاعری کے اپنے اپنے اسلوب ہوتے ہیں۔ جب مختلف زبانیں ملتی ہیں تو اسی سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں ایک ہی زبان بولی جاتی تو تمدن اتنی ترقی نہ کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جی ہاں، فرمایا کہ جس طرح تمہاری زبانیں مختلف ہیں، اس طرح وَأَلْوَانِكُمْ تمہارے رنگ بھی مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف خطوں میں مختلف رنگوں کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ گرم ممالک کے رہنے والے لوگوں کا رنگ عام طور پہ کالا ہوتا ہے، جبکہ سرد علاقوں کے لوگ سفید رنگ کے ہوتے ہیں، اور بعض گندمی رنگ کے انسان ہیں اور بعض زرد اور سرخ رنگ کے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لہٰذا رنگ کی بنا پہ کسی شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ نے رنگ مختلف بنائے ہیں، اس طرح شکل و صورت بھی مختلف ہے۔ انسان کے چہرے کا طول و عرض کتنا ہوگا، مگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے اربوں لوگوں میں سے کسی ایک کی شکل و صورت بھی یعنی ہو بہو دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ بے شک بولے، بے شک۔ تو اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ سے مختلف شکل و صورت کی تصویر بناتا ہے تو 150 تک جاننے کے بعد عاجز آ جائے گا۔ یعنی اب کئی شکلیں ہیں، یعنی کیسے بناؤں جو پہلی شکل سے مختلف ہو، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی ایک انسان کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ اسی طرح ہر آدمی کی آواز بھی مختلف ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بغیر دیکھے محض آواز سے بھی پہچان لیتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کا گلا ایک سا بنایا ہے، مگر ہر گلے کی آواز مختلف ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس میں نشانیاں تو ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جاہل لوگ نہ تو ان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کے وقت تمہاری نیند بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ طبی نظام کے تحت تمام انسان اور جانور رات کے وقت آرام کرتے ہیں تاکہ ان کی قوتیں بحال ہو جائیں اور اگلے دن کام لا سکیں، تو یعنی تازے بھی ہو جائیں، خوش بھی ہو جائیں، صحت بھی ان کو مل جائے۔ اب دن کے وقت انسان تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی اپنی معاش کے لیے کاروبار، ملازمت، کھیتی باڑی، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی شخص کسی اشتغال کی وجہ سے رات کو نہیں کر سکا تو یا وہ کام نہیں سو بھی نہیں سکا یا پوری رات نہیں سو سکا تو وہ دن کو بھی سو سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں کام کاج اس قدر بڑھ چکے ہیں نا کہ بعض کام متواتر 24 گھنٹے کرنا پڑتے ہیں، اگرچہ اب کام کا بیشتر حصہ مشینوں نے سنبھال لیا ہے، مگر مشینوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا کتنی ہی صنعتیں ایسی ہیں کہ جن میں دن رات کام ہوتا ہے، تو اسی طرح سارے 24 گھنٹے کام چلتا رہتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنی ڈیوٹی رات کے وقت انجام دیتے ہیں وہ دن کو آرام کر لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی فرمایا کہ رات اور دن کو تمہارے لیے نیند کا سلسلہ قائم کیا۔ بہرحال ہر جاندار کے لیے نیند ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر کسی شخص کو 2 دن نیند نہ آئے تو اس کا دماغ ہی خراب ہو جائے، تو نیند بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ، تلاش کرو حلال بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ رزق، تلاش رزق جو ہے نا، اللہ کے فضل سے سر فہرست رزق حلال ہے۔ اب انسان دن رات کے کسی حصے میں اپنے حالات کے مطابق روزی کے لیے کام کاج کرتے ہیں جو ان کے لیے رزق کا سبب بنتا ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے، حتیٰ کہ جمعہ کے دن جہاں
اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کی تاکید کی ہے تو وہاں فکر معاش کا بھی حکم دیا ہے. جی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. سورہ جمعہ کی آیت ہے. جب نماز ختم ہو جائے تو رزق حلال کی تلاش کے لیے زمین میں پھیل جاؤ. اب یہودیوں کے ہاں ہفتہ کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا. اب اس میں کوئی دوسرا کام نہیں کیا جا سکتا تھا. مگر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نماز سے فارغ ہو کر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ. بہرحال دن رات کے 24 گھنٹوں میں جس طرح نیند اور آرام ضروری ہے اس طرح روزی کی تلاش بھی ضروری ہے اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس ضمن میں 2 اصطلاحیں ہیں استعمال کی ہیں کہ ایک اقتراب ہے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاست کر کے اس کا قرب حاصل کرے. اب دوسری چیز اتفاق ہے یعنی زندہ رہنے کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنا اہل ایمان آدمی کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. سورہ فتح میں صحابہ کرام کی یہ تعریف فرمائی کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ اللہ کا فضل یعنی رزق حلال کی جستجو بھی کرتے ہیں اور ان کی خوشنودی بھی قرب حاصل کرنے کے لیے بھی برابر یعنی کہ وہ بھی برابر رہتے ہیں. مگر عام اہل دنیا کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ فکر معاش میں اقتراب کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں اور آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اور ان میں سے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. اب جس طرح آنکھیں ذرائع علم میں سے ہیں اسی طرح انسان کانوں سے سن کر بھی بہت سے علم حاصل کر سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص سننے سے ہی آڑی ہے یعنی کسی چیز میں غور و فکر کیسے کرے گا. اس لیے فرمایا مذکورہ چیزوں سے سننے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں.